قدر کو قدردان جانتے ہیں. کہتا ہے کہ ایک فقیر نے رستے میں جا رہا تھا, کوئی ہیرا اس کے ہاتھ میں آ گیا, ڈائمنڈ ہیرا جو قیمتی ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ بیچارہ خوش ہوا کہ کتنا خوبصورت مہرہ ہے میرے پاس. اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا, اس کا تو ایک ہی گھوڑا تھا, تو اس نے آ کے اس میں برابر کر کے اس کو دھاگا ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا. تو جب اس کے گلے میں ڈال دیا تو یہ ڈائمنڈ ٹوٹ گیا نیچے, بالکل ریزہ ریزہ ہوا. تو اتنا رویا, کتنا خوبصورت ڈائمنڈ تھا, کتنا ہیرا تھا. تو ہیرے سے آواز ہوا کہ بھائی میں تو ایک بادشاہ کے گلے کا ہار تھا, آپ نے مجھے گدے اور گھوڑے کے اس میں باندھ لیا, تو میں تو یہ تو نہیں چاہتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت, جو تناظر ہے اس وقت, جو کیفیت ہے اس چیزوں کی, ہم کیوں یہ کہیں. ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ وزیری کے لیے بہت بڑے ترس رہے ہیں, اور یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس وزیریوں کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, ہم نے وزیری پہ ریزائن کر دیا, اتنی ہمیں محبت نہیں تھی, ہم نے ریزائن کر دیا. پھر کہا کہ جناب یہ 14 بندے عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہیں, ہمیں تو وزیری کے لیے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیتے ہیں, خود کیوں نہیں دیتے ہیں. اب ہم نے استعفیٰ دے دیا, ابھی آپ کے کیبنٹ میں پھر آنا بھی نہیں چاہتے. تیری یہ تاریخ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا, ہم گورنمنٹ بنائیں گے, اگر ناکام ہوا اس اپوزیشن کے بینچ پہ جا کے بیٹھیں گے, وہ بھی انسان ہے ہماری طرح. اس میں کون سی اصول اور کسی کو خریدنا, یہ کہاں کا بلوچستان کے ساتھ بڑا وفا ہے. کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے, کہاں بلوچستان کے ساتھ وفا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو 33 ممبران نے اس نو کانفیڈنس موشن پہ کڑے ہو کے 5 منٹ میں اپنا رائے دیا, باقی دنیا میں تو یہی ہے, اخلاقی طور پہ فائل ورک کوئی نہیں ہوتی, کوئی آرڈر نہیں ہوتی, ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نکالا نہیں جا سکتا. اس لیے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسمبلی کے ممبروں کی تقدس کو رکھتے ہوئے آج کے بعد یہ فائل مال جام صاحب دستخط نہ کریں, مہربانی کریں, کیونکہ 33 بندوں کا تو اعتماد آپ سے ووٹ کیا. اور چیف سیکرٹری کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں. کچھ سوالات ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں. سوال یہ ہے, اگر صوبے کی ترقی فرد واحد کے لیے ہے تو وہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. اگر صوبے کی ترقی چند ڈسٹرکوں کے لیے ہے, چند حلقوں کے لیے ہے, وہ تو پورے صوبے کی ترقی تو نہیں ہوئی. ترقی یکساں ہونا چاہیے. جی ویر اسد بلوچ صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں. یکساں ہونا چاہیے ترقی, اور یکسانیت یہی ہے کہ کسی کو اپوزیشن کا نام دے کے, کسی کو ٹریجری کا نام دے کے, اور لائک ڈس لائک پہ پیسے کو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا, کچھ لوگوں کے حصے میں اچھے وزارت بھی آ گئے, کچھ لوگوں کے حلقوں میں اچھے ڈسٹرکیں بھی آ گئے, کچھ لوگوں کے ڈویژنیں بھی آ گئے, کچھ لوگوں کو تقسیم میں سینٹ کا بھی حصہ مل گیا, سب کو بہت سے چیزیں مل گئی. وہ کہتے ہیں ابھی ہم جام کے ساتھ ہیں, اگر آپ کو یہ نہ ملتے آپ یہاں ہوتے. آپ جام صاحب کے کدھر ساتھ ہیں؟ 10 دفعہ تو ہمارے ساتھ آپ نے میٹنگ کیا کہ اس کو نکالنا ہے. مفادات کی جنگ ہے, کیونکہ آپ جب اپنی جتنی بھی تعریف کریں تو تاریخ لکھی جاتی ہے, اور لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں.
लोगों के हाफिजा इतने कमज़ोर नहीं है कि आपकी कल की बातें हमें याद नहीं है। कल जो आपने हमारे साथ बैठ के बातें की, सबसे पहले जो अगर एहतजाज हुई थी उसमें ज़हूर बुलेदी को साथ उठाया, सलीम को भी साथ उठाया, 4-5 और बंदों को उठाया। सबसे पहले जो पीर फकीरों के पास गए तो यही लोग गए कि जहाँ आपको निकालना है, हमारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुई है, हमारी मफादात को डैमेज किया गया है। आज जमहूरियत की बातें करते हैं, सूबे की मफादात को नुकसान हो रहा है। बाबा इस हलकों में जो लोगों को तबाह बर्बाद किया गया है, तो अपोजिशन को ये क्या है, पीडीएम के नाम पे जनाब, या पीडीएम कर रहा है। पीडीएम का रूए रवान जो था, आप लोगों ने उनको तो दरखास्तें दी, उसको गाड़ी पे बिठा के जलसे भी किए उनके खातिर आप लोगों ने। सबसे बड़ा रूए रवान जो था, इसलिए किसी को बात बनाने का जो अंदाज है, हर चीज का कोई फार्मूला है। आप चाय बनाते हैं, हीट, चीनी, पानी और इसका एक टेम्परेचर का मदार होता है, वे पर चाय बनता है। मैंने कभी नहीं सुना है कि गोश्त में चीनी डालते हैं और चाय में नमक डालते हैं, ये तो कभी मैंने नहीं सुना। लेकिन लोग ऐसे भी करते हैं और फिर नाम इसको कोई और देते हैं। इसलिए अल्फाजों की जंग में हमारे साथ भी बहुत से अल्फाज हैं। जिस सियासत की मैदान से आप उभर के आए हैं, हम भी उभर के आए हैं। इसलिए जाम साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जूं ही निकलेगा अपना रिजाइन दे दे, यही सूबे के लिए बेहतर है। सूबे के अवाम को इतना तंग क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। 33 बंदे तो आज हमने पूरा किया, 34 लाला ने ऐलान किया। बाकी लोग जो आएंगे वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। एक जाम की खातिर, एक जाम साहब की खातिर पूरे सूबे को तबाह बर्बाद करना है, दावे पे लगाना है। गुनाह किया किसी ने, हमारे वोटरों ने क्या गुनाह किया, जमीयत के लाखों वोटरों ने क्या गुनाह किए, बीएनपी मेंगल के वोटरों ने क्या गुनाह किए। तो हम समझते हैं कि एहसास, मीरा साहब प्लीज कंटिन्यू। एहसास होना चाहिए जनाब स्पीकर साहब, किसी को एहसास दिलाने के लिए इस फ्लोर पे लोग बोल रहे हैं, उनको सुनना होगा। किसी की अगर खवास से खमसा काम ही नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर भी बहुत हैं, चीज़ों को देख ही नहीं सकते हैं, परखते हैं नहीं चीज़ों को, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो एक हफ्ते से लूट खसूट ये खजाने का जो हो रहा है, ये भाई खजाना किसी का ज़ाती तो नहीं है कि इस तरीके से लूट खसूट किसी को दुबई में भेजो, किसी को किसी मुल्क में भेजो, किसी को 22 करोड़ दे दो, किसी को 30 करोड़ दे दो। यह गरीब सूबा है, इसको इतने 4 दिन का जो मौका दरमियान में आया, आप जल्द से जल्द निकाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान, जिसने कल परसों ऐसा करज और बाजुरत फैसला दिया, यही फैसला इस मुल्क को बचाते हैं, इस सूबे को बचाते हैं। इस सूबे को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए इंसाफ की ज़रूरत है। जब इंसाफ बिक जाता है, ज़मीरें बिक जाती हैं, तो तरक्की की कोई वैल्यू नहीं होती। इस चीफ जस्टिस को मैं सलाम पेश करता हूँ, इन्होंने जो जुर्रत का मुजाहरा किया, इन्होंने यह तारीख में लिखा जाता है और तारीख को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ये भी आइन के तहत जाम साहब को पूरी तौर पे नोटिस करे, कल आके अपने एतमाद का वोट ले ले। फिर भी वो 5 दिन के बाद होगा आइन के तरीक़ेकार पे। अगर उसके पास कोई भी मेजॉरिटी है, मैंडेट का उठा के ले लेना।
وہ خود کہتے ہیں 26 بندے میرے ساتھ ہیں, 26 بندے میجارٹی نہیں ہے صوبے کی. جی پلیز آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اپنی آواز پہ ٹی وی کے چینل پہ کہ میرے پاس 26 ہے, تو 26 بندوں کے بعد پھر رہنے کی کیا جواز بنتی ہے؟ اور پنجاب میں گیا, وہ بزدار صاحب کے ساتھ 5 امپیے مجھے دے دو قرض کے طور پہ تک کہ میں یہاں ان کو گنوں. ایسا نہیں ہو سکتا. جی میر اسد صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں. تو میں جناب اسپیکر آپ کے اصرار پہ جی چاہتا ہے تو بہت کچھ بولوں. 3 سالوں میں بہت وعدہ وعید کیا ہمارے ساتھ. جب بھی میں کہتا تھا ڈن, جب بھی میں جام صاحب یہ کیا ہوا ہمارے یہ جو وعدہ وعید کا, کہتا ڈن. ایک دن یہ عصر کے نماز پہ مسلح جان نماز پہ تھا, میں نے کہا جام صاحب ایک منٹ یہ میرے وعدہ کا کیا ہوا؟ کہتا ڈن. پھر میں نے کہا ایک دن جام صاحب یہ ہمارے علاقے میں ڈن بڑے میدان کو بولتے ہیں بلوچی میں, وہی ڈن ہے آپ کا کیا؟ وہ ڈن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو بامانی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی رائٹ اور لیفٹ اور سنٹر پہ بیٹھے ہوئے ان سے ابھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مزید دوست وہ ہوتا ہے کسی کا کہ کسی کو صحیح مشورہ دے دے. وہ دوست کبھی نہیں ہوتا کہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو خوار برباد کرے. کچھ لوگ اس کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے نہیں جام صاحب آپ برابر ہیں, آپ کی تعداد 45 ہے, آپ کا تعداد 60 ہے. بھائی 60 ہے 65 ہے تو آج سب نے دیکھ لیا, میجارٹی نے دیکھ لیا. اس لیے آج میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضمیر کا تقاضا, انسانیت کی تقاضا, صوبے پہ رام کریں, اس کو غلط گائیڈ نہ کریں. کیونکہ بہت سے لوگ ایج سے بھی اس سے زیادہ تھوڑا بڑے ہیں, وہ ابھی وہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جام صاحب کی مستقبل کی خاطر آپ دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ یہ چلو 3 سال میں وہ رہا. جناب اسپیکر صاحب آنے والے وقت میں یہ تاریخ بہت ظالم ہے. اگر اس طریقے سے آج انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو یہی ساتھی کہتے ہیں 45 25 تاریخ کو یہاں 40 بندے وہ آئے اس دروازے سے نکلیں گے, پھر یہ کیا کہیں گے؟ ایک ساتھی تھا آخری ٹائم پہ, سر میں اس کو ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی کی دوست مر گیا تو یہ آیا رونے لگا, کہتا نہیں مرا ہے, کل اس نے میرے ساتھ گانا کہا ہے. تو آپ بھی پیے بھائی, آپ بھی پیے. ہاں تو جناب اس بندے نے کہا نہیں یہ تو رات کو اس کے ساتھ میں نے گانا کہا تھا, یہ تو زندہ ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ مر گیا ہے. پھر اس کے بعد غسل ہوا, کہتا یہ زندہ ہے. اس کے بعد کفن پہنا گیا, کہتا یہ زندہ ہے. پھر لوگوں نے جنازے کو لے کے وہاں قبرستان تک لے گئے, لٹا دیا لحد میں, کہتا یہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا اس کو پکڑ کے ادھر ہی اس کو بھی دفناؤ, یہ کیا پاگل ہے. تو ابھی حیرانگی کی بات یہ ہے جی مہربانی کر کے اس کو یہ 65 کی ایوان اتنا زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے کہ ان کی گنتی کوئی لوگ جانتے نہیں. ہاں اگر ان لوگوں کو ڈی سیٹ کی گئی ہے, ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہ بھی یہاں شو کریں کہ جمعیت کے 11 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں اور BNP مینگل کے 10 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں, وہاں کے شو کریں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم انتظار کریں گے. شاید جام صاحب نے سارے چیز سین اپنے دیکھ لیا, لوگوں کو مسنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. پورا پاکستان کی میڈیا نا, انٹرنیشنل میڈیا میں سارے چیز آ گئے ہیں. ہاں یہ سارے کوششیں جو ہوئی ناکام. مزید خون ریزی پہ صوبے کو کیوں لے جاتے ہو؟ واد صدیقی کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا ہے, ابھی کتنے ہاتھ پیر توڑیں گے؟ بس کریں بابا, بس. جتنا بھی آپ کو دیکھیں نا,
ایمان کے تقاضے جو لوگوں کی ہوتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، جن کے ایمان مضبوط ہیں، حدیث ہے، وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں، رب العالمین کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی رب العالمین کی جانب سے آپ سی ایم نہیں ہیں تو کم از کم آپ شکر کریں بھائی، نکل جائیں۔ آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے، نیچر کے ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ شکر کرے۔ جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کرتی ہے۔ بڑی مہربانی جناب اسپیکر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں سنا، مہربانی، اور آج دور کا بھی مہربانی۔ محترم جناب عبد الخالق ہزارہ صاحب۔ پہلے آپ تو دیتے ہو، آپ تو ویسے جا رہے ہیں۔